بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑپوتے کا واقعہ ایسا ہے کہ جسے قرآن کریم میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو اسی احسن القصص کے بارے میں ہی بتائیں گے کہ کیسے حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوئی، اور پھر سچی توبہ کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی، اور پھر اللہ پاک نے ان دونوں کے بدن سے دو پیغمبر پیدا کیے۔ ان کی شادی کا حصہ جو کہ ویڈیو کے آخر میں بیان کیا جائے گا ایک بہت ہی نرالا قصہ ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ راحیل جو کہ تاریخ کی کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی، وہ تاموس بادشاہ کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار خواب میں ہوتا ہے، اور وہ اسی وقت ان کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ کچھ سالوں بعد ان کو حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ خواب میں عزیز مصر کے روپ میں نظر آتے ہیں، اور زلیخا بی بی کی قسمت ایسی کہ اسی سال عزیز مصر کا رشتہ ان کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور زلیخا فوراً شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے، اور یہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر عطفیر بن روہیب کا تھا۔ شادی کی رات ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لڑکا نہیں ہے جو مجھے خواب میں نظر آتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے جاتے ہیں، اور زلیخا کے شوہر عزیز مصر عطفیر بن روہیب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونے کے سکے دے کر خرید لاتا ہے اور گھر لے آتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، مصر والوں میں جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ بچا یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام محل میں سکون سے رہنے لگے۔ جیسے ہی آپ نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو زلیخا جو کہ پہلے ہی آپ کو خواب میں دیکھ چکی تھی، وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے بہکانے لگی اور دروازہ بند کر لگی اور کہنے لگی، آؤ یوسف کو۔ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں، وہ یعنی تیرے میاں تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ چنانچہ زلیخا دروازہ بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرانا چاہتی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور دروازہ اللہ کے حکم سے کھلتے چلے گئے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھاگتے ہوئے پیچھے سے پکڑا، جس سے ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ یہ سب باتیں آپ نے تقریباً سن رکھی ہوں گی، لہٰذا اس لیے واقعے کو مختصر کرتے ہیں کہ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں بند کمرے سے نکلتے ہوئے اور بھاگتے دیکھا تو زلیخا نے شور مچانا شروع کر دیا، دیکھیں یوسف علیہ السلام میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، اور بولی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، یہی مجھے اپنی نفسیاتی خواہش پوری کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ خیر، اللہ پاک فرماتا ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے، اگر وہ جھوٹا ہے اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا دکھا دیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا، یہ اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، یوسف اس بات کا خیال نہ کرو اور زلیخا تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہو گیا، شہر کی تمام عورتیں زلیخا کو لعن طعن کرنے لگی کہ اپنے غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز مصر کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا نے تنگ آ کر ایک دن تمام عورتوں کی دعوت کی اور سب کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دی، اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کو کہا۔ بس پھر ان سب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں مدہوش ہو کر پھل کی بجائے اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالیں، اور زلیخا بولی، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر ملامت کر رہی ہو۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں، اگر یہ وہ کام نہ کرے تو قید کر دیا جائے گا، ظلم جھیلے گا، رسوا ہوگا۔ خیر، زلیخا کی محنت سماجت
کرنے پر کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی ہے، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد ایک انتہائی عجیب و غریب عزیز مصر کے خواب کی تعمیر بتانے پر قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر نے اپنی وفات سے پہلے تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر دیے، چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر بنا۔ چلیں اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست و محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بنائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اب بادشاہ مصر بھی ہیں، ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرمائیں۔ ایک وقت میں آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت بخشی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا ایسا نہ کیجیے گا کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام اور بہتان لگایا تھا، تو انہیں اور وہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے جیسا تم نے ان کے ساتھ کیا۔ تو اس پر زلیخا نے کہا کہ میں ان کی بربادی اور کرم نوازی کو جانتی ہوں، وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی حضورگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1,00,000 معززین لوگ اور وزیر و مشیروں کے ساتھ نکلے، ابھی بھی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے مصیبت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت گزار ہوا کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی اور آپ بھی رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قسمت ختم ہو چکی ہے، میرا مال ضائع ہو چکا ہے، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے، میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر شک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں کیونکہ فساد کرنے والے کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور زلیخا سے فرمایا کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ ابھی باقی ہے؟ تو آپ نے عرض کی جی ہاں، اس کی قسم جس نے ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت انہوں نے توبہ نہ کی، اور اب جب میں بوڑھی اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا علیہ السلام کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھی اور آپ سے ابراہیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ یہاں پر امام قرطبی جامع الاحکام قرآن اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شادی کی رات حضرت زلیخا سے کیا کہا، یہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی اے یوسف علیہ السلام مجھے ملامت نہ کرو، میں حسن و جمال اور نازوں میں پلی تھی اور میرا شوہر بھی ایسا تھا کہ جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام حد درجے کا حسین و جمال رکھتا تھا۔ جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو اس سے دل لگا بیٹھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خاوند نامرد تھا جس کی وجہ سے آپ باکرہ تھی۔ حافظ بن کثیر لکھتی ہیں کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد جو عورتوں کے پاس نہیں جاتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی حضرت زلیخا سے مصر کے بادشاہ نے کرا دی، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس طرح علامہ ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی لکھتے ہیں کہ زلیخا کا خاوند مر گیا۔ ایک دن وہ سرے راہ بیٹھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح شکر گزار ہوئی کہ زلیخا بولی سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ایک غلام کو عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور انہیں کنواری پایا۔ شادی سے پہلے چونکہ آپ ایمان لا چکی تھی تو اس لیے شادی کی پہلی رات عبادات خداوندی میں خود کو غرق کر لیا، اور اللہ پاک کا حکم آنے کے بعد ہی
حق زوجیت ادا ہوا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔